بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 18ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کے علامات کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے سب سے پہلا عمل یہ کیا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مکمل خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اور نماز کے دورانیے میں دائیں بائیں ان کا خیال نہیں ہوتا۔ 30ویں پارے میں سورۃ ماعون میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا فویل للمصلین۔ میرے رب نے فرمایا کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں بے نمازیوں کا نہیں کہا گیا، یہاں نمازیوں کا کہا گیا کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، جبکہ نمازی تو وہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے حق ادا کر رہا ہے، لیکن یہاں میرے رب نے فرمایا کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب آگے اگلی آیت پڑھے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کن نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نماز کو بھول ہی بیٹھے ہیں، یعنی پڑھ وہ نماز رہے ہیں لیکن ان کا خیال نماز کی طرف نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اور دوسرا ذکر یہ ملتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے نا وہ برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کا حق ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نماز اس نے پڑھ لی، اللہ رب العزت کا جو حق تھا وہ ادا کر لیا، تو اللہ رب العزت بدلے میں اس کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی بھی ہو، باوجود اس کے وہ برے کاموں سے باز نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے باہر جا کے وہ فساد بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے وہ ان کا دوسروں کے ساتھ رویہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ہوتا ہے نا نمازی، کچھ لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے نماز پڑھ لی تو بقیہ لوگ اسے وہ چھوٹے چھوٹے گونے نظر آتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی عبادت کر لی۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر برائی اس کے اندر سے ختم نہیں نہ ہو رہی نماز پڑھنے کے باوجود بھی، وہ خود ہی سمجھ لے کہ میری نماز قبول نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی۔ اگر اس کی نماز قبول ہوئی ہوتی تو نماز کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ نماز تو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر نماز روک نہیں رہی تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز قابل قبول ہی نہیں ہے، کہ تو نے نماز میں غلطی کی ہوگی یا اپنے آپ کو تکبر میں نماز پڑھی ہوگی، تکبر کیا ہوگا، لوگوں کو یہ دکھلایا ہوگا کہ میں نمازی ہوں تو بے نمازی ہے، تو پھر ایسی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہوتی، اور پھر ایسی نماز انسان کو برے کاموں سے نہیں روکتی۔ اور پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور اس نے اس کی یہ مثال دی کہ وہ جو ہے لغو چیزوں سے پرہیز رکھتا ہے، برے کاموں سے وہ باز رہتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا نہیں لیتا اس ڈر سے کہ کہیں کٹوتی نہ ہو جائے۔ وہ اپنا جب سال پورا ہوتا ہے جو اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہوتی ہے 2.5% جو اس کا جب وہ مال پڑا ہوا ہے، تو وہ ایسا عمل نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہی نہ دے۔ لیکن مومنین کی مثال یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو سال کے بعد اپنی زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کرے۔ اور پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ اب یہ بڑی آگے جو خوبصورت بات میرے رب نے ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی فروج کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے دو جو جبڑوں کے درمیان ہے یا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، مجھے اس کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی بشارت دے دوں گا۔ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ تو اب ہم جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظت کریں، اور میرے رب نے فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اس چیز کی
حفاظت کر لی۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے اسی جو ہے وہ صورت کے اندر جو ہے وہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہاں میرے رب نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سور پھونکا جائے گا نا تو جتنی بھی تمہاری رشتہ داریاں دوستیاں ہوں گی سب ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ مراد ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوگا نا، تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے امر ہوگا کہ اس کو اب دوبارہ اٹھایا جائے، جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہونے والا ہوگا، تو اس وقت انسان کو آج بڑا ہوتا ہے کہ میرا فلاں بڑا اچھا دوست ہے، میرا فلاں جو ہے وہ اس سے بڑا اچھا تعلق ہے، فلاں وکیل سے، فلاں ڈاکٹر سے، فلاں انجینئر سے میرا اچھا تعلق ہے۔ وہاں اس وقت کام نہیں آئے گا، اس وقت تمہارے اپنے عمل کام آئے گے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس دن ماں، بہن، بھائی ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر شخص جب وہ اپنے اندر ہی ڈوبا ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کو سورۃ النور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے نور کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی کی دوسری آیت مبارکہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زانی اور زانیہ ان دونوں کی سزا کے بارے میں فرمایا۔ زانی اگر تو انسان مرد ہو یا عورت ہو غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ 100 کوڑے سزا رکھی ہے، اور جو شادی شدہ ہو اس کی سزا ہے سیدھا سیدھا رجم کر دو، سنسار کر دو، اس کو ختم کر دو مار مار کے، کہ یہ اتنا چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت ماعز بن مالک یہ ان سے غامدیہ عورت کے ساتھ جب وہ گناہ سرزد ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی حضور مجھ سے گناہ ہوا، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کرے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ شاید یہ پتہ نہیں ویسے کہہ رہا، کیونکہ کوئی چھوٹا سا تو بات، چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، اتنی بڑی اپنے بارے میں گواہی دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے لفظ ہے کہ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ آگے سے ہو کر دوسری طرف سے وہ آیا، اس نے آ کر پھر یہ کہا کہ حضور طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کرے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، تیسری دفعہ پھر یہی جملہ دہرایا، طاہرنی یا رسول اللہ، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، یعنی چوتھی مرتبہ جب آپ یہ عرض کی گئی نا حضور مجھے پاک کرے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ ایسا کرو اس کا منہ سونگو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی جس وجہ سے عقل زائل ہو گئی، یہ اتنا بڑا جملہ بول رہا ہے کہ طاہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کرے۔ تو پھر جب سونگا گیا تو شراب نہیں پی ہوئی تھی، اپنی ہوش اور حواس سے۔ ایک تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بقیہ جتنے بھی معاملات اس میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن واحد یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں 2 گواہ نہیں 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہے کہ اس حالت میں پایا جائے کہ جس طرح وہ سرمے دانی کے اندر ہوتا ہے، اس حالت میں کوئی انسان دیکھے اپنی آنکھوں سے تو اس کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ ادروائز کو 2 عورت اور مرد کو ننگا بھی دیکھ لے گا نا تب بھی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ شریعت ہے، اور یہ زانی کا کوئی اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے کوئی کہہ دے کہ اس نے کو میں نے جب وہ اس حالت میں دیکھ لیا، یا مرد اور عورت کو میں نے اکیلے کمرے میں دیکھ لیا، اب اکیلے دیکھنے سے اس پر زنا کا فتویٰ نہیں لگا دیا جائے گا، اس کی شریعت نے طریقہ بتا دیا اس حالت میں پایا جائے کہ جس طرح سرمے دانی کے اندر ہوتا ہے نا، اس حالت میں اگر کسی نے دیکھا تو اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ تو آپ نے 4 مرتبہ منہ پھیرنے سے اس بات کا بھی آپ نے جو بتا دیا کہ 4 گواہیاں اس پر چلے گی، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں 4 بار کہا تھا۔ پھر جو ہے وہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی رجم کرنے کا حکم ہوا۔ اور جب آپ نے یوں رجم کرنے لگے نا تو جب خون کے چھینٹے ایک صحابی پر پڑے تو انہوں نے سب و شتم کیا، برا بھلا کہا، تو یہ تو ایسا ہے، تمہارے جو گندا خون مجھے لگا، وہ اس طرح کی بات کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے روئے زمین پر پھیلا دیا جائے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کی بدولت سب کو معاف فرما دے گا۔
یعنی اتنی اپنے بارے میں پاکیزہ، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں سے اتنا خوف تھا ان کو، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے خود اعتراف کیا۔ تو آج تو انسان اتنا بڑا گناہ کرنے سے ڈرتا ہی نہیں نا، انسان تو یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ میرے باپ کو پتا، نہ میری بہن کو پتا، نہ میرے بھائی کو پتا، نہ میرے دوستوں کو پتا، میں تو چپکے سے ادھر کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی ذات واحد وہ دیکھ رہی ہے، اسے پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اگرچہ تو 7 دروازے بند بھی کر لے میرا رب پھر بھی دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اپنے رب سے خوف کھانا چاہیے۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے اسی صورت کے اندر، اسی پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کسی کے گھر جائے نا تو ایسے ہی منہ اٹھا کے نہ چلے جائے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ جاتے ہیں ڈائریکٹلی منہ اٹھا کے دروازہ کھولا اندر داخل ہو گئے، یہاں تک تو آتا ہے مفسرین کرام نے لکھے اپنے گھر میں بھی داخل ہو نا تو تب بھی دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہو، تب بھی السلام علیکم دور سے کہہ کے داخل ہو، کہیں کوئی گھر کی کوئی عورت ایسی حالت میں نہ بیٹھی ہو کہ جس کا دیکھنا گناہ ہو، جس کا دیکھنا منع ہو۔ تو یہ کہ جب بھی کسی کے گھر جائے تو اس کا طریقہ میرے رب نے بتا دیا کہ پہلے اسے وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، یعنی السلام علیکم کہے، السلام علیکم یعنی دروازے سے باہر اجازت لے کر اندر جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس پر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہوتا ہے نا تو گھر کا جو اہل ہے وہ پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے، شریعت میں گناہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے جو ہے وہ اس شخص کے لیے سزا ہے کہ جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے۔ آج کل تو جو ہے وہ چھتوں سے جھانکتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اس اہل والے یعنی اس گھر والے کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ نکال دے، شریعت میں اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُلُوبِهِنَّ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت جو طویل آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ خواتین آج کل کی جو وہ فیشن ماڈل بن چکی ہیں، وہ ہر وقت ان کا یہی رہتا ہے کہ میں بناؤ سنگار کروں، اپنے گھر میں تو وہی جو وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی سونی بات کی کہ گھر میں ان کا لباس دیکھا جائے تو دل کرتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، تو باہر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی جو وہ ملکہ آ رہی ہے اس محلے کی۔ تو یہ کہ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھو، ان خواتین کو فرمایا۔ اب دیکھیں نا حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جب گھر میں داخل ہوئی نا تو اس وقت گھر میں حضرت ابن ام مکتوم موجود تھے حضور علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ نبینہ تھے، آپ نبینہ تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، نبینہ شخص تھا، نبینہ کے سامنے تو اس کو تو نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پر کوئی ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی پردہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ جب سوال کیا کہ حضور یہ تو نبینہ ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نبینہ ہے، تو نبینہ تو نہیں ہے، تجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کی قبر پر بھی جاتی تھی نا، ایک وقت تھا کہ جب وہ بغیر پردے کے بھی چلی جاتی تھی کہ میرے شوہر ہے، پھر ایک وقت ہے میں دوبارہ پھر چلی جاتی تھی کہ میرے اب والد ہے یہاں پر، اور پھر ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب عمر بن خطاب کا مزار بنا نا، یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیاستہ نے اس کو نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتے کہ جب عمر بن خطاب کی قبر بن گئی نا وہاں پر، تو میں پورے پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی۔ آپ قبرستان میں جاتے وقت بھی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں یہ بتایا کہ اس انداز سے یہاں پر بھی جانا ہے۔ یہ حالانکہ اگرچہ یہ قبرستان ہے لیکن پردے کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ملتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور کے بارے میں فرمایا کہ میرا نور جو ہے زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو وسعت ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں اس کا نور ہی نور ہے۔ آپ زمین کے کسی کونے میں چلے جائیں، اگرچہ کسی عیسائی ممالک میں آپ ٹریول کر کے چلے جائیں، اللہ رب العزت کا نور وہاں بھی موجود ہے۔ جس جگہ پر آپ چلے جائیں اللہ رب العزت کا زمین و آسمان میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔
اب اللہ رب العزت نے یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میرے رب نے فرمایا کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے نبی کو پکارے نا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو. یعنی بڑے ادب سے پکارنے کا حکم دیا. آپس میں تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نا، او بھائی، او سلیم، او فلاں صاحب، او فلاں صاحب، اب بول لیتے ہیں. لیکن جب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کی باری آتی ہے تو ان کو یا محمد کہہ کے بھی پکارنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کی صفت کے ساتھ. یعنی آپ ایک دوسرے کا تو نام لے سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ لیں، ان کی صفت کے ساتھ انہیں پکارے. یعنی صرف یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی المومنین، یا رحمت للعالمین، کوئی ایسے یا مزمل، یا المدثر، اس طرح پکارا جائے. اس نام سے نہ پکارا جائے جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب تک نہ ہو ادب ان کا تو جتنے بھی ہم اعمال کریں وہ سارے کے سارے ضائع ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے سنایا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.